قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے جو کہ عاقل بالغ اور مقیم ہو، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت ہو، یا پھر گھریلو سامان جو ضرورت سے زائد ہے، یا اسی طریقے سے رہائشی مکان کے علاوہ کوئی اور مکان ہیں، جائیدادیں ہیں، اور ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں یہ نصاب اس وقت ہے جب کہ تولہ 12 گرام کا ہوتا ہو، لیکن اس وقت میں مارکیٹ میں جو تولہ ہے وہ مکمل 10 گرام کا ہے، تو اب ایسی صورت میں 52.5 تولہ چاندی نصاب نہیں ہے، بلکہ اس وقت میں 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی جو ہے وہ قیمت ہے، نصاب ہے۔ اور اسی طریقے سے سونا بھی جو ہے بڑھ گیا ہے، یعنی تولہ چونکہ گرام جو ہے وہ گھٹ گئے ہیں تولے میں، تو اب 10 گرام ہی کا تولہ ہوتا ہے سونے کا بھی، تو اب وہ 7.5 تولے سے بڑھ کر کے اس کے تولے کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، جو تقریباً 9.25 تولہ یا 8.5 تولہ، یعنی 8 تولے سے اوپر ہے۔ تو اگر کسی کے پاس یہ زیورات ہوں، زیورات کی شکل میں ہو یا ڈلی کی شکل میں سونا چاندی ہو، یا پھر گھریلو سامان جو ضرورت سے زائد ہے جس کو استعمال ہی نہیں کیا ہے، جیسے کہ کپڑے ہیں کبھی استعمال ہی میں نہیں آتے ہیں، اسی طریقے سے گھر کے اندر دیگ رکھی ہوئی ہیں، برتن ہیں جو کبھی استعمال ہی نہیں ہوتے ہوں، تو وہ بھی نصاب کے اندر شمار ہوں گے، اور ان کی قیمت اگر جو ہے 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور قربانی بھی واجب ہوگی۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی میں 2 وجہوں سے فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ نصاب دونوں کا ایک ہی ہے، بلکہ تینوں کا، صدقہ فطر کا نصاب بھی یہی ہے، تو زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی تینوں کا نصاب ایک ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہے، یعنی آپ کے پاس اگر اس وقت میں آج کی تاریخ میں 50,000 روپیے ہیں، تو اگلے سال کسی تاریخ تک آپ کے پاس وہ موجود ہونے چاہیے، یا اس میں سے کم زیادہ ہوتے رہے کوئی دقت نہیں، مکمل ختم نہیں ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ موجود ہے، سال گزر جاتا ہے، آپ کے پاس سونا چاندی ہے، زیورات ہیں یا سامان ضرورت سے زائد ہے، تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور قربانی اور صدقہ فطر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قربانی کے دنوں میں سے کسی بھی دن میں، اس سے پہلے آپ غریب تھے لیکن قربانی کے دن میں آپ کے پاس وہ مال آ گیا، آپ اتنے مال کے مالک ہو گئے، تو صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے، تو گویا کہ سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور دوسری جو ہے وجہ فرق کی یہ ہے کہ زکوٰۃ میں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال کا نامی ہونا ضروری ہے، یعنی بڑھنے والا ہونا ضروری ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں مال نامی کہلاتا ہے جو سونا چاندی نقدی، یعنی جو نقد روپیہ ہے، یا اسی طریقے سے زیورات ہیں یا پھر چرنے والے جانور ہیں، تو یہ مال نامی ہے، تو یہ مال نامی ہونا بھی ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے اس کا مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس گھریلو سامان ہے، برتن وغیرہ جو استعمال میں نہیں آتے ہیں، تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق آپ نے سمجھ لیا۔ تو اب یہ سمجھیں کہ ضرورت اصلی کیا ہے۔ دیکھیے، ضرورت اصلیہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی عزت و آبرو سے ہو، یعنی کہ اگر وہ چیزیں استعمال نہ کریں تو انسان کی عزت و آبرو کو خطرہ ہے، وہ ذلیل ہو سکتا ہے، اس کی عزت چلی جائے گی، تو یہ ضرورت اصلیہ ہے۔ وہ مثال کے طور پر کھانا ہے، پینا ہے، اور کپڑے پہننا ہے، رہائشی مکانات ہیں، یہ تمام چیزیں ضرورت اصلیہ میں داخل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ضرورت اصلیہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر بہت سارے شامیانے پڑے ہیں گھر کے اندر، ٹیپ ریکارڈ ہے، ٹی وی ہے، VCR ہے، LCD وغیرہ ہیں، یہ تمام وہ سامان ہیں کہ جو ضرورت کے اندر داخل نہیں ہے، ضرورت اصلیہ میں داخل نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے یہاں جو ہے ٹیپ ریکارڈ ہے، ٹی وی ہے، اس کے علاوہ اور دیگر سامان ہیں، شامیانے جن کا استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے، اور اگر اس کی
قیمت نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو قربانی واجب ہے۔ ہم یہ بھی سمجھیں کہ جس طریقے سے مردوں پر قربانی واجب ہے اسی طریقے سے عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر عورت بھی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس زیورات ہیں، نقدی ہے، کچھ بھی ہے، تو پھر اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ عام طور سے ہمارے معاشرے میں اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہ کرتے ہیں کہ گھر میں ہم پر اس تعلق سے بہت زیادہ فون آتے ہیں کہ جی مفتی صاحب پچھلے سال تو میں نے اپنی طرف سے قربانی کی تھی، اس سال میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کی طرف سے کر دوں، یا میں نے پچھلے سال اپنے والد کی طرف سے کی تھی، اس سال چاہتا ہوں کہ اپنی طرف سے کر لوں۔ تو یاد رکھیے قربانی واجب اسی آدمی پر ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، کہ جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب حیثیت ہے۔ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب یعنی مرد کے اوپر ہے یا عورت کے اوپر ہے اور مرد کے اوپر نہیں ہے، تو عورت ہی کی طرف سے قربانی ہوگی، مرد کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کر لی تو پھر وہ قربانی جو ہے نفلی ہوگی، اور عورت کی طرف سے قربانی ابھی واجب باقی ہے۔ تو ہم یہاں یہ غفلت کرتے ہیں، بھائی جس پر جو قربانی واجب ہے وہی تو کرے، خواہ مخواہ کیوں اپنے آدمی چکر میں پڑتا ہے کہ جی پچھلے سال میں نے ان کی طرف سے کی تھی، اب کی بار اپنی طرف سے، یا میں اپنی طرف سے کیا تھا پچھلے سال، اب کی بار دوسروں کی طرف سے۔ نہیں، بلکہ جس پر جو ہے اتنے پیسے 61 تولہ چاندی کے پیسے ہیں وہی قربانی کرے۔ تو ان چیزوں سے ہم یہ مسائل اپنے علماء سے پوچھیں، اپنی طرف سے مت گھڑیں۔ اور اسی طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ ہم قربانی کرتے بھی ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ قربانی اور اس آدمی پر واجب بھی ہے کہ وہ جو صاحب نصاب ہے۔ اب اگر کسی کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ ایک اور مکان ہے جو کرائے پہ دے دیتے ہیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، یا ایک پلاٹ تو مکان کے لیے ہے، دوسرا ویسے ہی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک دکان تو جو ہے وہ اپنے آپ ہے اور ایک دکان کرائے پر دے رکھی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایک مکان رہائشی ہے اور دوسرا مکان کرائے پر دے رکھا ہے اور اسی پر اس کا گزر بسر ہے تو یہ بھی ضرورت اصلیہ میں داخل ہوگا، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی تو استعمال میں آتی ہے دوسری آتی نہیں ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کسی کے پاس 2 پلاٹ ہیں، ایک پلاٹ مکان کے لیے ہے دوسرا ویسے ہی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو ہمیں اپنے علماء سے مسائل پوچھ کر کے عمل کرنا ہے تاکہ ہم گنہگار نہ ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔